بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، گزشتہ قسط میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے معجزات کہ جو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور اس وقت جو معجزات رونما ہوئے ان کو تسلسل کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ ملتا جلتا ایک بہت ہی خوبصورت ایمان افروز واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سابقہ کتب میں جو چیزیں موجود تھیں ان میں سے ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی ایمان فروز واقعہ اپنے سامعین کے گوش گزار کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے جو سیرت سے متصل نہیں ہیں، جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ نیا واقعہ ہوگا کہ عرب کا ایک بادشاہ یمن کا جو رہنے والا سیف ابن ذی یزان، یہ یمن کا رہنے والا تھا۔ تو یمن بنیادی طور پر عرب کے ساتھ ملتا ہے، اسی خطے میں آتا ہے۔ تو حبشیوں نے جب یمن کو فتح کیا تو اس یمن کے فتح ہونے پر پورا عرب جو ہے وہ سوگوار ہوا، اور انہوں نے اس بات پر برہمی کا اظہار کیا، ناراضی کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی لوگوں کو غلام بنا لیا جائے۔ تو یہ وہ یمن کا علاقہ کہ ان کا پہلا گورنر جو تھا وہ حکمران الرباط تھا، اور دوسرا جو ہے وہ گورنر جو تھا وہ جس نے ابرہا تھا، خانہ کعبہ پر جس نے حملہ بھی کیا، وہ اس کا گورنر تھا یمن کا اس وقت۔ تو پھر جو سیف ابن ذی یزان ہے، یہ اسی حکمران طبقے میں سے تھا جو یمن پر پہلے حکومت کرتے تھے۔ تو اس نے نوشیرواں کو خط لکھا کہ تم میری مدد کرو، میرے ساتھ تعلق کو بڑھاؤ، میرے ساتھ تعاون کرو، میں اپنے آباء و اجداد کی ریاست کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اپنی قوت کو جمع کر کے دوبارہ یمن کو اپنے حصے میں لے لیا اور یمن پر حکمرانی جو ہے وہ کرنے لگا۔ تو جب سیف ابن ذی یزان کی حکمرانی یمن پر ہوئی، بادشاہ بنا، تو عرب میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی اور اہل عرب نے جشن منایا، اہل عرب نے جو ہے وہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، اور بہت سارے عرب کے قافلے، بہت سارے عرب کے وڈیرے، نواب، سردار جو ہے وہ سیف ابن ذی یزان کو مبارکباد دینے کے لیے یمن آئے۔ تو یہ سارا بیک گراؤنڈ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ پھر بات کھل کے سامنے آ جائے گی۔ تو جہاں بہت سارے وفود گروہ جو ہے وہ آئے، تو اس میں ایک وفد حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کچھ لوگ مل کر جو ہے وہ وفد لے کے آئے، جس میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے چچا زاد بھائی بھی شریک تھے۔ تو عرب کا ایک بہت بڑا گروہ جو ہے وہ جب اس کے پاس آیا، سیف ابن ذی یزان کے پاس، تو پھر انہوں نے آ کر پیغام بھیجا کہ حرم کعبہ کے جو متولی ہیں وہ تمہیں ملنا چاہتے ہیں اور مبارکباد دینے کے لیے عرب کے سردار آئے ہیں۔ جب اس کے پاس یہ پیغام پہنچا تو اس نے ان کو اندر بلایا۔ جب یہ وفد، یہ قافلہ اندر گیا
تو کیا دیکھتا ہے کہ سیف ابن ذی یزان جو ہے وہ تخت نشیں ہے اور اس کے ارد گرد جو اس کے یمنی حمیری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سونے کی کرسیاں سجا کر اس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس وفد کو بھی ویلکم کہا، بیٹھنے کے لیے جب کہا، وفد بیٹھ گیا تو اس وقت جو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ کھڑے رہے، کیونکہ گروہ نے آپ کو اپنا سردار امیر مقرر کیا تھا کہ آپ ہماری طرف سے اس سے گفتگو کریں گے۔ تو جب سارا وفد بیٹھ گیا، اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بیٹھنے کے لیے کہا تو آپ نے گفتگو اور کلام شروع کی۔ تو سیف کہتا ہے کہ اگر آپ کو بادشاہوں کے ساتھ کلام کرنے کا سلیقہ اور طریقہ آتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ گفتگو کیجئے گا، ورنہ اگر آپ اس قرینے اور اس سلیقے سے گفتگو نہیں کریں گے تو اس کی آپ کو سزا ملے گی۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان اور قبیلے سے اور فصیح اللسان کے گفتگو ایسی کرتے کہ لوگ اشش کر اٹھتے، انگشت بدنداں ہو جاتے، حیران ہو جاتے۔ تو جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اجازت دیں میں گفتگو کرتا ہوں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گفتگو شروع کی تو وہ جملے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر صادق آ رہے تھے کہ الفاظ موتیوں کی طرح، پھولوں کی پتیوں کی طرح نکل رہے تھے اور سج رہے تھے، سنور رہے تھے، اور حضرت عبد المطلب جو ہے وہ بات کر رہے تھے، جس کو آپ کی گفتگو کو سن کر بادشاہ ہی نہیں بلکہ سارا جو وہاں پر گروہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے حواری، وزیر اور جتنے بھی محل میں موجود تھے وہ سارے کے سارے ایسے جیسے ان پہ سختہ طاری ہو گیا۔ تو میرے ناظرین و سامعین من و گفتگو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بلند، عظیم الشان اور باعزت رتبہ عطا فرمایا ہے، اور آپ کے لیے عزت تو عظمت کا ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط ہیں، اور جس کی شاخیں بہترین جگہوں اور مبارک مقامات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ یعنی اس کی سلطنت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ تیری یہ جو شاخیں ہیں یہ پھیلی ہوئی ہیں، یعنی پورا عرب اس پہ اگر خوش ہے تو تیرے درخت کی شاخیں پورے عرب میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں آپ ایسے کاموں سے بالکل محفوظ ہیں جن پر عرب کے معزز لوگ اور معتمد لوگ جو ہیں وہ کارفرما ہیں۔ یعنی قبل از اسلام جو عرب کی تاریخ ہے اس کا اگر مشاہدہ کیا جائے، مطالعہ کیا جائے تو وہ اتنی غلیظ تاریخ ہے کہ انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے اس میں برائی عام تھی کہ پیدائش پر ہی ان کو پہلی جو گڑتی دی جاتی تھی وہ شراب کی دی جاتی تھی، تو آگے ان کے احوال کیا ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے پچھلے بزرگ گزشتہ دور کے بہترین لوگوں میں سے تھے، اور آپ ان کے بہترین جانشین ہیں، اور اس لیے کہ ان کے تذکرہ بھی کبھی فنا نہیں ہوگا جن کے آپ جانشین ہیں، اور ان کا تذکرہ بھی کبھی فنا نہیں ہوگا جو آپ کے جانشین بنیں گے۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو کہا ہم اللہ تعالیٰ کے حرم کے خادم ہیں، ہم اس کے متولی ہیں، اور ہم آپ کے پاس ایک بہترین سوغات لے کے آئے ہیں۔ وہ سوغات کیا ہے؟ مبارکبادی ہے، اور آپ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ ہم کسی غم میں شریک ہونے کے لیے نہیں آئے بلکہ آپ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب میرے ناظرین و سامعین سیف ابن ذی یزان نے یہ باتیں سنی تو اس نے پوچھا کہ اے بولنے والے تم کون ہو؟ تو حضرت عبد المطلب نے اپنا تعارف کروایا
کہ میں عبد المطلب بن ہاشم ہوں. چونکہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہے وہ مدینہ سے تھی اور حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی مدینہ پاک میں ہوئی تھی اور قبیلہ خزمی جو قبیلہ تھا اس سے ہوئی تھی، اور وہ جو قبیلہ خزمی ہے اس کی اصل جو ہے وہ یمن سے تھی. اور جب اس نے یہ بات سنی تو وہ خوش ہوا کہ تم تو ہمارے ہی نسل میں سے ہو. میرے سامعین، اس سے آگے پھر جو حضرت عبد المطلب کی اس نے توقیر کی اور جو باتیں کی، جو پیشن گوئیاں کی، جو شروع میں نے کہا، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو.